اس کے چلانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے چلانے کا طریقہ فیس بک سے تھوڑا سا منفرد ہے. اس کے چلانے کا طریقہ دوسرے ایپ سے تھوڑا سا منفرد ہے. فیس بک پر ہوتا ہے کہ آپ بڑی تحریر، چھوٹی تحریر، آپ اپنے پیرائے میں تحریر، کوئی بھی چیز، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی، گھنٹوں گھنٹوں کی تقریریں آپ لگا سکتے ہیں اور ایک بہت بڑی تحریر بھی آپ لگا سکتے ہیں. لیکن ٹویٹر پر آپ مختصر سے 2-3 جملے بس لکھ سکتے ہیں. زیادہ تحریر لمبی یہاں وہ نہیں کرتا، اپروول نہیں، چھوٹا چھوٹا پیس ہوتا ہے. اور دوسری جو بات ہے یہ چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹویٹ کرتے ہوئے 1 منٹ میں 1 ٹویٹ کریں گے بس. اگر آپ نے 1 منٹ میں جلدی وہ کیونکہ کاپی پیسٹ کرنا ہوتا ہے، اگر آپ نے جلدی کر کے دوسرا بھی پیسٹ کر دیا، تیسرا بھی پیسٹ کر دیا، چوتھا بھی پیسٹ کر دیا تو آپ کا ٹویٹر بلاک ہو جائے گا. آپ نے 1 منٹ میں 1 ٹویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس ٹویٹ کے ساتھ یہ آپشن ہے ری ٹویٹ کا. اس ری ٹویٹ کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کو دوبارہ آپشن میں جائیں گے، سمجھو کہ یہ بھی آپ کا ٹویٹ ہے. اس طرح فیس بک پر شیئر نہیں ہوتا، ایک پوسٹ آپ نے لگا اس کو آپ شیئر کر دیں، سمجھو کہ وہ بھی آپ نے پوسٹ کر دی. یہ ری ٹویٹ ہے، سمجھو کہ آپ نے بھی یہ کر دیے. اس کا فائدہ تب ہوگا جب ہم ٹیم ورک کریں گے. ہماری ٹویٹر کی پوری ٹیم ہوگی، کم از کم 60 سے 70 بندوں کی ہماری ٹویٹر ٹیم ہوگی. ہم ان کو مواد بنا کے دیں گے. مثال کے طور پر کھانے وال کا کوئی ایشو ہے، ہم نے اس پر ٹویٹر ٹرینڈ چلانا ہے، ہم اس ایشو کے مطابق مختصر جملے دیں گے، پوسٹیں بنائیں گے، وہ ہم ان کو مواد پرووائڈ کریں گے. بھائی یہ مواد ہے آپ کے پاس، 6 بجے تمام دوستوں نے ٹویٹر پر اس مواد کے ساتھ آنا ہے. وہ مواد سب لگاتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی کیا چیز گنی کیا جائے گی؟ آپ امیر سعد رضوی شادی مبارک، یہ ہیش ٹیگ ہے. ہر کے ساتھ آپ نے یہ لگانا ہے، ہر کے ساتھ جو بھی ٹویٹ کریں یہ لگائیں گے. اس کی گنتی ہوتی جائے گی، الگ کاؤنٹر ہوتی ہے، اس کی کاؤنٹنگ ہوگی. جی جی. آپ کوئی بھی جملہ لکھیں گے، کوئی بھی بات لکھیں گے، کوئی بھی پوسٹ ہوں گے، اس سے آپ کی گنتی ہوگی کہ آپ کے 10,000 ٹویٹ ہو گئے. کم از کم جب آپ 10 سے 12,000 کا حصہ کراس کریں گے تو آپ کا جو وہ ٹرینڈ ہے اس پینل میں آئے گا. آپ پھر بیک وقت لگے رہیں گے 2-3 گھنٹوں کی محنت کے بعد آپ کا ٹرینڈ یہاں آئے گا. جب آپ کا ٹرینڈ یہاں آئے گا تو یقین جانے دنیا ہل جائے گی. ٹھیک ہے. سب سے مؤثر اور مضبوط ترین جو اس وقت ہتھیار ہے یہ ٹویٹر. آپ اس کو جوائن کریں، آپ اس کو بنائیں. کسی کو نہیں بنانا آتا ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے، ہم آپ کو چلانا سکھائیں گے، ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے. ٹھیک ہو گیا. ٹویٹر کے علاوہ سے کچھ بات پوچھنی ہے آپ نے؟ اچھا، یہ چیز ہو گئی کہ یوں ٹویٹر چلانا ہے، یوں پوسٹیں کرنی ہے، یہ ہیش ٹیگ ہے، یہ پینل ہے، یہ ٹرینڈ ہے. آگے آتے ہیں فیس بک. فیس بک جو ہے نا ہے زیادہ یہ طاقتور، لیکن فیس بک اس لیے طاقتور ہے کہ وہ ہر بندے کی دسترس میں، عام لوگوں کی دسترس میں. اس سے آپ ماحول کریٹ کریں گے ٹویٹر کے لیے کہ شام 6 بجے ٹویٹر پر بات، لوبی تیار کریں گے. اس پر آپ اپنی مہم چلائیں گے. بالکل سر. یہ مہم اتنی آپ کی کارگر ثابت ہوگی. آپ کو پتہ ہوگا کہ نون لیگ کے دور میں جب حلف نامے سے اقرار نامہ چینج ہوا تھا، 24 گھنٹوں کے اندر انہوں نے کہا تھا نا کہ غلطی ہوئی ہے، اپنی بات واپس لی تھی نا. بالکل. کیا کوئی جماعت باہر نکلی تھی؟ کیا کوئی روڈ بلاک ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. صرف اور صرف شیخ رشید کے بیان کے بعد لوگوں نے فیس بک کا رخ کیا تھا اور اس کی لان تان ہوئی تھی اور اس کی شدید مذمت ہوئی تھی. پورا ملک سوشل میڈیا پر جاگ اٹھا تھا. تو دیکھیں کوئی شخصیت، کوئی تحریک، کوئی بندہ بھی میدان میں نہیں آیا تھا تو انہیں ساری چیزیں واپس لے لی تھی. یہ ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اتنا بڑا کام آپ اس سے لے سکتے ہیں اگر آپ منظم طریقے سے اس کو چلا لیں. یہ زینب بی بی کا واقعہ ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے کتنی بچیاں قتل ہوتی ہیں.
کیا ہوا تھا, زینب بی بی کی 2-3 تصویریں تھیں اچھی سی خوبصورت سی, وہ فیس بک پر چڑھ گئی, پورا ملک کیا ہوا, تو کتنے لوگ پکڑے گئے وہاں ریپ قتل میں, قصور میں کتنے لوگ پکڑے گئے. آپ وہ کراچی کے نقیب اللہ کو لے لیں, نقیب اللہ ایک خوبصورت سا لڑکا تھا, اس کو فوٹوگرافی کا شوق تھا, اس کی تصویریں تھیں دوستوں کے پاس, اس کے قتل ہوئے کو ہفتہ گزر چکا ہے, اور انتظامیہ نے راؤ انور نے اس کو دہشت گرد کہہ کے مار دیا تھا, اس کی لاش دہشت گرد کر کے پھینک دی تھی. کیا ہوا, اس کے دوستوں نے فیس بک پر اس کی تصویریں لگائیں اور اس کا بتایا کہ یہ تو بھائی کپڑے کا تاجر تھا ایک چھوٹا سا. کیا ہوا کہ 450 جعلی پولیس مقابلوں کا انکشاف ہوا یا نہیں ہوا. یہاں محنت ہوئی ہے, یہاں منظم طریقے سے کام ہوا ہے. کوئی صرف ان کے کیا لوگ, ان کے جو پٹھان تھے نکلے تھے باہر کراچی میں, صرف ایک کمیونٹی ان کی نکلی تھی. کیا ہوئی تھی کمیونٹی, وہ کروا سکتی تھی جو اس نے کرا, نہیں, پورا ملک اس بات پر کھڑا ہو گیا تھا سوشل میڈیا پر کہ ہم نقیب قتل مسعود کے قاتلوں پر ہم واپس نہیں بیٹھے. یہ ہے طاقت فیس بک کی. اب پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں جتنے بھی آپ کے پاس ٹاپ 3 صحافی ہیں, وہ پرسن اینکر ہیں یا ویسے کوئی لکھاری ہیں, اگر وہ کوئی شام میں اگر جیو نیوز پر بھی بیٹھتا ہے نا, یہ طلعت ہو گیا, یا حامد میر ہوگا, یا اویا مقبول جاندی ہو, ان کے فیس بک پر پیج ضرور ہیں. آپ اس چیز کا اس سے اندازہ لگائیں. اگر کسی کا یوٹیوب چینل بھی ہے نا, یوٹیوب چینل کی جو ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے وہ یہاں پہ ہوتی ہے. آپ مجھے کیسے بتائیں گے کہ بھائی میرا یوٹیوب چینل ہے؟ جی جی. آپ کسی بھی عنوان پر یوٹیوب چینل لانچ کرتے ہیں, آپ لوگوں کو کیسے بتائیں گے یہ میرا یوٹیوب لانچ ہے؟ آپ فیس بک پر اس کی نیل تھم کی لگا کے فوٹو لگائیں گے, اوپر ڈیزائن کر کے آپ بات لکھیں گے بھائی یہ میرا یوٹیوب چینل ہے, اس کو آپ سبسکرائب کریں. آپ کو اس سے یہ چیزیں ملیں گی. یہ ہے وہ بنیادی چیز جو آپ کو ٹویٹر پر یہ مددگار ثابت ہوگی. آپ ایک ماحول بنائیں گے, واٹس ایپ پر ساری چیزیں ڈیزائن کریں گے, اپنا جو آپ کا ایک عاملہ ہوگی جو انتظام کرنے والی ہوگی, اس کے بعد آپ 1 دن 2 دن پہلے آپ یہاں مہم چلائیں گے کہ بھائی اتنے بجے اس ٹائم یہ ٹویٹر لانچ ہوگا. آپ سب میں پھر کیا ہوگا, پھر آپ کے جو ہمارے تنظیمی دوست ہیں نا, وہاں تک بات نہیں رہے گی, پھر پورا پاکستان آپ پر کھڑا ہوگا, پھر پورا پاکستان آپ کے ساتھ اس ٹویٹر پر آئے گا. تو یہ 2-3 مثالیں میں نے آپ کو فیس بک کی بتا دی ہیں. اچھا, پھر بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم چیز لگاتے ہیں اور بلاک ہو جاتا ہے سسٹم. یہ جو بلاکنگ ہے, ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دیکھیں محترم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کا ذاتی تعارف نہیں ہے, یہ تعارف ہے, یہ پہچان ہے ان کی. ان کو خانوال میں اگر کوئی بندہ جانتا ہے نا, یہ پیچھے کون ہے, ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کا تجارت کیا ہے, ان کا پیشہ کیا ہے, کوئی نہیں جانتا. ان کو تحریک کی وجہ سے ان کی پہچان ہے. آپ خانوال کا پیج لانچ کریں گے, آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہوں گی, آپ کے کسی بھی یو سی کی ہوگی, کسی پی پی کی ہوگی, کسی حلقہ این اے کی ہوگی, خانوال کی چھوٹی سے لے کر بڑی کوئی بھی ایکٹیویٹیز, کوئی جلسہ, کوئی کنونشن, کوئی سیمینار, کوئی تحریک, کوئی اجلاس, آپ اپنے خانوال کے پیج سے چلائیں گے. جب آپ پیج آفیشیل پیج لانچ کریں گے نا, تو پھر پیج اڑنے میں کوئی وقت لگتا ہے. وہ پیج ہوتا ہے, اس کا ایک پراپر طریقہ کار ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا مضبوط ہوتا ہے اکاؤنٹ سے. اکاؤنٹ تو ہم نے اپنے نمبر پر بنایا ہوتا ہے, یوں اڑ جاتے ہیں. ہاں, اکاؤنٹ اگر اس کا مضبوط ہے, پرانا اکاؤنٹ ہے, اس نے جی میل پہ یا ای میل پہ اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, اس کی ریچ اچھی ہے, تو پھر وہ اڑنے میں ٹائم لیتا ہے. ادروائز آپ اپنا فیس بک پیج بنائیں, تو فیس بک پیج بھی جب اڑتا ہے تو اس کا بھی طریقہ کار, آپ اس کے نا 2-3 ایڈمن بنا دیں گے. ایک نہیں, مثال کے طور پر 22 ایڈمن ہیں تو یہ اڑ سکتے ہیں, یا اپنی پوسٹ کی وجہ سے اڑ سکتے ہیں, تو آپ کا وہ پیج بلاک ہو جائے گا. آپ خانوال کے پیج کے 2 سے 3 ایڈمن بنائیں گے. اگر ایک بھائی کی آئی ڈی کو مسئلہ بنتا ہے تو دوسرا اس کو چلا سکتا ہے, تیسرا اس کو چلا سکتا ہے. تو یہ ہے فیس بک کا مؤثر ترین استعمال. یہ سماجی ویب سائٹ, اس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں, یہ سماجی ویب سائٹ ہے کہ ہم اس کو گلی کونوں تک, پوری دنیا تک, اپنے محلے تک پہنچا دیتے ہیں. ایک وقت ہوا کرتا تھا, ایک اصطلاح مشہور ہوا کرتی تھی کہ دنیا گلوبل ولیج ہے. 2001 کے بعد, 9/11 کے بعد, کہ ہم بڑی کلوز ہو گئی دنیا, بڑی ہم سمارٹ ہو گئے ہیں. لیکن اب جو ہے نا, اب سمارٹ سے بھی زیادہ پوری دنیا اس ہتھیلی نما سیل فون میں آ گئی. گلوبل ولیج کا کیا مطلب تھا کہ اس گاؤں کی شام کو ساری خبریں ہمیں مل جاتی ہیں, اس محلے کی ساری خبریں ہمیں شام کو مل جاتی ہیں. یہاں کیا ہے, یہاں ہمیں اگلے لمحے مل جاتی ہیں.
آپ اپنی کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایکٹیویٹیز، کوئی بھی بات اگلے لمحے میں آپ اپنے پاکستان میں پورے دوستوں کو، ورکروں کو، دیگر پاکستانی عوام کو آپ یہاں سے پہنچا سکتی ہیں۔ کوشش کریں کہ جماعت کا آفیشیل پیج لانچ کروائیں، 3 سے 4 ہینڈل وہاں پر ہیں، تو وہاں آپ جب ایکٹیویٹیز کریں گے تو پھر اس میں تھوڑا سا آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے تھوڑا سا نا جملوں کا تھوڑا سا بناؤ، تھوڑا سا احتیاط سے کرنا۔ مثال کے طور پر جب آپ یہ ڈائریکٹ جملہ لکھیں گے نا، تحریک لبیک پاکستان، یہ تحریک لبیک پاکستان یہ جملہ نہیں ہے، مزائل ہے، ہماری یہ مزائل ہے۔ الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ڈانگ ہے، ڈانگ، ہاں جی، یہ سیدھی سانی ڈانگ ہے، آزمایا سے ٹھیک ہے، یہ سیدھی سانی ڈانگ ہے۔ آپ اس کو نا اپنے الفاظ میں اس کو بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کہ جب آپ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جن پر ہوتی ہے، آپ ان الفاظ کو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہاں کہاں یہ وہ ہوتی ہے، آپ ان کو نا کوئی اور الفاظ چینج کر لیں۔ مثال کے طور پر ابھی ہمارے ایم پی ہیں جنگ میں، ٹھیک ہے، اب ہم ان کو ماوی اعظم طارق لکھیں، جو ہی لکھیں گے اڑ جائے گی، آپ اس کو ایم پی جنگ کر لیں، آپ کا کام ہو جائے گا، جو آپ کا موقف ہے لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ آپ سعد بھائی کا آپ نے نام لینا ہے تو آپ اس کو کسی طریقے سے امیر محترم لکھ دیں، سعد بھائی لکھ دیں، اگلا تھوڑا جملہ ٹائٹ کر دیں جس پر مثال کے طور پر سعد بھائی کا دبنگ ہے نام، اس پر مسئلہ نہیں ہوگا، رضوی لکھنے سے بھی ہو جائے ٹھیک ہے، رضوی لکھنے سے بھی ہو جائے گا۔ آپ جملوں کا یوں کر کے جب چناؤ کریں گے نا تو پھر آپ کو یہ مسئلہ کم ہی بنے گا، ٹھیک ہے۔ ادروائز اگر آپ سیدھی سیدھی باتیں کریں گے تو وہ آبجیکشن ہوتی ہے چند الفاظ پر، مخصوص باتوں پر، وہ فوری آپ کو آپ کی فیس بک آئی ڈی اڑا دے گا، اور صاف ظاہر ہے کہ ایک آئی ڈی کتنی محنت سے کس ریچ پہ آتی ہے، آپ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کریں۔ اچھا، یہ تھی فیس بک کی بات کہ کتنی مؤثر ہے اور ہم نے اس کو مؤثر